بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے۔ ہر ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد، شریر کے شر سے میرا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج ایک اور عمل یہ میں لے کر آیا ہوں دکاندار حضرات کے لیے، یا جو بھی جس طرح کا بھی آپ کا کاروبار ہے، یعنی باقاعدہ آپ دکان لگاتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھیری پہ کام کرنا، وہ ہے آپ کا۔ کہیں پر بھی آپ جا کے سٹال لگاتے ہیں، یعنی جس طرح کا بھی آپ کا کاروبار ہے، آپ خرید و فروخت کے کام کے ساتھ منسلک ہیں، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دکان کھولنے سے پہلے یہ عمل کر لیں، اور عمل کتنی دیر کا ہے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ صرف 2 منٹ کا عمل ہوگا، 2 منٹ کا عمل، اس سے زیادہ نہیں ٹائم لگے گا۔ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا مختصر عمل اور اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے۔ دکان کھولنے سے پہلے آپ نے اس کو کر لینا ہے، پھر دیکھیے گا کس طرح اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی آپ کی دکان کی طرف گاہکوں کو کھینچے گا، اور گاہک بہت زیادہ آپ کی دکان پر آئیں گے اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ۔ چلیے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل بتاؤں، آپ سے چھوٹی سی ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو تمام تر وظائف ملتے رہیں گے، اور روحانی جسمانی امراض کے علاج کے لیے بھی ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی نماز کی پابندی کو آپ نے ضرور ٹھیک کر لینا ہے۔ یعنی آپ نماز نہیں پڑھتے تو آج کے بعد آپ نے یہ عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں نے نماز ضرور پڑھنی ہے۔ آپ دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح گاہک دوسری دکانیں چھوڑ کر آپ کی دکان کے اوپر آئیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور بہت اہم چیز ہے یہ۔ اگر آپ کی دکان آپ کی نماز کے رکاوٹ نہیں ہے، نماز کے رستے میں، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی دکان تک آنے کے لیے گاہک کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا سب سے پہلا اور آخری یقین یہی ہونا چاہیے کہ رزق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ہم جتنا اپنے مالک کو راضی کریں گے اتنا ہی ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور برکت بھی آئے گی اور سکون بھی حاصل ہوگا۔ بہت سے دکاندار ہو سکتا ہے آپ نے ایسے دیکھے ہوں کہ جو نیک اعمال نہیں کرتے، لیکن ان کی دکانداری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ جا کر ان سے معلومات ضرور لیجئے۔ ان کی دکانداری زیادہ تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا، پیسے میں برکت نہیں ہو سکتی، اور مختلف چیزوں کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے وہ پیسہ اکٹھا نہیں کرنا جو بے برکتی والا ہو یا بے سکونی والا ہو۔ یہ عمل اور نماز اس لیے ہے تاکہ ہمیں وہ پیسہ ملے جو برکت والا بھی ہو اور سکون والا بھی ہو، اور یہی ہم سب چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ اگر ایک افراد ہیں، ایک فرد ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، جس طرح بھی ہیں اپنی ترتیب بنا لیں اور نماز باری باری ادا کر لیں۔ اکیلے ہیں، شٹر نیچے کریں اور نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ باہر لکھ کر لگا دیں کہ وقفہ برائے نماز، اور یہ آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے دعوت بھی ہوگی کہ اگر یہ دکان بند کر کے نماز پڑھنے جا سکتا ہے تو ہم جو خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کیوں نہیں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے؟ تو یہ ایک نماز کی دعوت بھی آپ کی طرف سے ہوگی۔ ناظرین اکرام، 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ نماز کا ہو گیا، اس کے ساتھ آپ اپنی آمدن میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ رب العزت کے رستے کے لیے بھی خاص کر دیں کہ میں نے ہر مہینے یا روزانہ اتنا حصہ میں نے اللہ رب العزت کی راہ میں نکالنا ہے۔ وہ آپ تھوڑا زیادہ جتنا آپ چاہیں اتنا نکال سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل کو سن لیں، سمجھ لیں، اور اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اور ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ پوری زندگی آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے، لمبا عمل نہیں ہے۔ جب آپ چند دن کریں گے اور آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ میں اس عمل کو چھوڑوں۔ آپ کا دل بالکل بھی نہیں کرے گا اس عمل کو چھوڑنے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ دکان کے لیے آئیں، دکان کھولنے کے لیے آئیں، تو دکان کھولنے سے پہلے
2 منٹ کھڑے ہو جائیں دکان کے سامنے ہی، اور آپ اول 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لیجئے، کوئی بھی مختصر درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 3 دفعہ آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا آپ کو سورۃ الکوثر کا تلاوت کا 129 مرتبہ۔ آپ نے اس کو اپنی دکان کے اندر درمیانی آواز میں چلا دیا کرنا ہے، یعنی جب گاہک نہ ہو اس کو پلے کر دیں، گاہک ہوں تو آپ آواز آہستہ کر دیں، اور گاہک نہ ہو تو تھوڑی سی بلند کر دیا کریں۔ تو روزانہ اس کو بھی اپنی دکان کے اندر چلائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اور آپ کا کاروبار ہر ظالم کے ظلم سے، حاسد کے حسد سے، شریر کے شر سے اور جانے انجانے دشمنوں سے محفوظ رہے گا، خیر و برکت بھی ہوگی، اور دنیا و آخرت میں اللہ رب العزت آپ کی عزت میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور برکتیں دیں گے۔ اچھا، 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ یہ آپ کا ایک عمل مکمل ہو گیا۔ اول 3 مرتبہ درود شریف، آخر 3 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھیے، ہاتھوں پر پھونک ماریے اور اپنے چہرے پر ہاتھوں کو پھیر لیجئے۔ ایک یہ کام۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دکان کھول لیں اور دکان کے اندر چلے جائیں، بیٹھ جائیں، پھر پورا دن آپ نے سورۃ القریش کو پڑھتے رہنا ہے۔ وقفے وقفے سے پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے خاص اس کی، بس پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو دکانداری تو نہیں کرتے، باقاعدہ دکان نہیں بنائی، وہ کسی سٹال پہ جاتے ہیں یا پھیری وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے طریقہ کیا ہے وہ بھی سماعت کر لیں۔ وہ جب اپنے گھر سے اپنا سامان لے کر نکلنے لگیں تو انہوں نے یہ عمل اس سے پہلے کر لینا ہے، یعنی اپنا سامان لینے کے لیے آپ بائک پہ جاتے ہیں یا کوئی ریڈی وغیرہ اپنے ٹھیلا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تو اس کو نکالنے سے پہلے جب آپ اس کو تیار کر لیں بالکل، تو پھر آپ نے وہاں پر اس کے پاس کھڑے ہو کر 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے اول آخر، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر لینے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا کام کرتے رہیں، جہاں بھی جائیں سورہ قریش کو آرام آرام سے پڑھتے رہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں، بغیر گنے ہوئے، بغیر شمار کیے ہوئے، بس اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ اور ان صورتوں کی برکت کے ساتھ ایسا ہوگا کہ آپ کے لیے گاہک کھینچا چلا جائے گا۔ دوسرے دکاندار دیکھیں گے کہ یہ کیا اس کے پاس کوئی ایسا مقناطیس ہے، یا جس کو ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے کہ لوگ اس کے پاس بھاگے چلے آتے ہیں، گاہک اس کے پاس بھاگا چلا آتا ہے۔ تو وہ آپ کے پاس جو مقناطیس ہوگا وہ یہی عمل ہوگا، اس کو آپ نے کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ضرور کرتے رہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں۔ اور یہ خیال ضرور رکھیں کہ دیکھیں قرآن مجید کی کتنی تلاوت ہے جو آپ اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے کر لیں گے۔ سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں گے، سورہ قریش کو آپ لا تعداد، سورہ قریش کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے فوائد کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو لنک دوں گا ڈسکرپشن میں، اس کو بھی آپ سن لیجئے گا، آپ کو خود ہی مزہ آئے گا کہ میں سورۃ قریش کو کیوں نہ پڑھوں، آپ پھر ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔